بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثة الباقیہ علی الحکم فقال، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حکم خاص پہ یہ 7 تفریعیں ذکر کریں گے، جن میں سے شروع کی 3 تفریع حکم خاص کی دوسری شق سے متعلق ہے، اور اس کے بعد کی 4 تفریعیں حکم خاص کی پہلی شق کہ وہ اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ اب تک کل 4 تفریعیں ہو چکی ہیں، جن میں سے 3 اس سے متعلق تھیں کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ بین بنفسہ ہی ہوتا ہے۔ ایک تفریع اس حکم سے متعلق گزری ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 اعتراض اور 2 جواب، ان کے جوابات، یہ اس کو انہوں نے بیان کیا۔ یہاں سے پھر جو 3 تفریعات باقی ہیں حکم خاص کی، اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پھر مصنف نے اس بیان کے بعد، یعنی اعتراض و جواب کے بعد، حکم خاص کی باقی 3 تفریعات کو ذکر کیا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، وَلِذَالِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلَا، چونکہ خاص اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس لیے خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ یہاں کچھ بنیادی چیزیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے سمجھ لیں کہ فسخ کے بعد طلاق دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ فسخ نکاح کے بعد طلاق کا کوئی مطلب نہیں ہے، طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن طلاق کے بعد طلاق، ایک طلاق دے دیا ہے، اس کے بعد بھی ایک دے تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ طلاق اور فسخ میں فرق ہے۔ اور خلا یہ کہتے ہیں ملک نکاح کو لفظ خلا یا اس کے ہم معنی الفاظ مبارات وغیرہ کے ذریعے سے زائل کرنا۔ خلا کا بیان آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا، یہی اس کی تعریف ہے۔ خلا میں عورت عام طور پہ مال دیتی ہے اور شوہر یہ طلاق دیتا ہے، لیکن یہ طلاق بائن ہوتی ہے، کیونکہ عورت مال اس لیے دیتی ہے کہ اسے اس سے چھٹکارا مل جائے، اسی لیے تو دیتی ہے مال خلا میں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ طلاق رجعی پڑی ہے، تب تو اس کے مال دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ مال بھی دیا، طلاق رجعی تھی، پھر اس نے رجعت کر لی، پھر اس کی بیوی ہو گئی، تو اسے چھٹکارا ملا؟ نہیں ملا۔ چھٹکارا اسے طلاق بائن ہی میں ملے گا۔ اس لیے یہ طلاق جو شوہر دے گا وہ کون سی ہوگی؟
طلاق بائن ہوگی۔ یہ تو کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ اب اس سلسلے میں جو آیت کریمہ ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے نا، الطلاق مرتان سے لے کر کے حتی تنکح زوجا غیرہ تک، اس پوری آیت کریمہ کو آپ کو نگاہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر حافظ نہیں ہے تو اس کو لکھ کر کے رکھ لیں سامنے تاکہ آسانی سے سمجھ میں بات آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، پھر اس کے بعد فإن خفتم کے ذریعے سے خلا کا بیان ہے نا، خلا کا بیان جب پورا ہوا تو پھر اس کے بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اس کا بیان۔ ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ خلا یہ طلاق ہے۔ کیوں طلاق ہے؟ اس لیے کہ فإن طلقها میں جو فا ہے وہ تعقیب کے لیے، میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، بہت اہم چیزیں تاکہ عبارت پڑھنے میں، بحث پڑھنے میں آسانی ملے۔ فإن طلقها میں جو فا ہے وہ فائے تعقیب ہے، جس کا بیان آپ نے اصول الشاسی میں پڑھا ہے۔ فائے تعقیب کہتے ہیں کہ فا کا ما بعد اپنے ما قبل پر بغیر فصل کے مرتب ہو۔ فا کا ما بعد اپنے ما قبل پر بغیر کسی فصل کے مرتب ہو، اسی معنی کے لیے فا کی وضع ہوئی ہے، اور فا یہ لفظ خاص ہے، اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوگا کہ اس کا ما بعد اپنے ما قبل پر بغیر فصل کے مرتب ہو۔ تو اب فا کا ما بعد جو ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو فا کے ما بعد کیا ہے؟ طلاق۔ اب اگر فا کے ما قبل میں طلاق نہ ہو بلکہ فصل ہو، اور اس فإن طلقها کا تعلق الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان پہ ہو، تو بیچ میں فصل آ جا رہا ہے فإن خفتم کے ذریعے سے، ہے نا، تو فا کا جو مدلول ہے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا۔ عمل فا کے مدلول پر کی جو اس کا تعقیب کا معنی ہے اس پر اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنے ما قبل پر بغیر فصل کے مرتب ہو، یعنی خلا بھی طلاق ہی ہو اور پھر اس پر تیسری طلاق اس کے بعد فوراً پڑ رہی ہو۔ تو اس فا کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ خلا بھی طلاق ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلا کا بیان جو بیچ میں ہے اسے جملہ معترضہ مانتے ہیں، اور فا کو اسی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان سے جوڑتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں فا کا جو معنی ہے کہ وہ اس کا ما بعد اس کے ما قبل پر بغیر فصل کے مرتب ہو، یہ نہیں ہو پا رہا، لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ خلا کو بھی طلاق قرار دیں گے۔ یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چونکہ خاص اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس لیے خلا کے بعد، تعریف میں خلا کی کر چکا ہوں، خلا کے بعد طلاق دینا یہ صحیح ہے۔
اے یعنی لأجلی ان مدلول الخاص سے قطعی کہ خاص کا مدلول جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، واجب الاتباع ہے، اس کی پیروی ضروری ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ صح عندنا، اسی وجہ سے ہمارے نزدیک عورت پر خلا کرنے کے بعد طلاق واقع کرنا یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وبیانہ، اس کی تفصیل یہ ہے ان الشافعی یقول، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان الخلاء فسخ للنکاح، خلا یہ فسخ نکاح ہے۔ خلا کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، کسی نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی ہیں، پہلے سے 2 طلاقیں دی ہیں، پھر اس سے خلا کر رہا ہے، تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ خلا طلاق ہے نا؟ تو 2 کے بعد جب خلا کرے گا تو کتنی ہو جائے گی؟ 3 ہو جائے گی، بینونت مغلظہ ہو گئی، اب بغیر حلالہ کہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، ہے نا؟ لیکن امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ فسخ نکاح، طلاق نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے 2 طلاقیں پہلے دی ہیں اپنی بیوی کو، پھر خلا کر رہا ہے، تو یہ طلاق نہیں ہے، بینونت مغلظہ نہیں ہوگی، پھر نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں دونوں میں، فسخ ماننے میں اور طلاق ماننے میں؟ اسی طریقے سے اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ ساری مثالوں کو دینا ممکن نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے، فلا یبقى النکاح بعدہ، اور خلا کرنے کے بعد نکاح باقی ہی نہیں رہتا، ولیس بطلاق، خلا طلاق نہیں ہے، فلا یصح الطلاق بعدہ، لہذا خلا کرنے کے بعد طلاق دینا صحیح نہیں ہوگا، اگر دے گا بھی تو نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ وعندنا، ہمارا مذہب یہ ہے، ہوا طلاق، خلا کیا ہے؟ طلاق ہے، یصح ایقاع الطلاق الآخر بعدہ، اور خلا کے بعد دوسری طلاق دینا صحیح ہے۔ اگر کسی نے خلا کیا اور خلا کے بعد دے رہا ہے طلاق، تو چونکہ وہ طلاق ہے، طلاق کے بعد طلاق دے سکتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عملاً بقولہ تعالی، ارشاد الہی فإن طلقها فلا تحل له من بعد پر عمل کرتے ہوئے، کیسے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ خلا کو طلاق کہتے ہیں، اس کی تفصیل، وذالک، اور اس کی تفصیل یہ ہے، لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پہلے، جو یہ آیت کریمہ ہے اس میں پہلے اللہ کا ارشاد یہ ہوتا ہے، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد فإمساک بمعروف، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا، او تسریح بإحسان، یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی یا تو رجعت کر لے اگر رکھنا چاہتا ہے تو عزت کے ساتھ، ہے نا، اور اچھے طریقے سے رکھے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دے، بلا وجہ اس سے رجعت کر کے اس کی عدت کو دراز نہ کرے، ہے نا، اسے مزید مصیبت میں نہ ڈالے، حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دے۔ یعنی الطلاق الرجعی اثنان، طلاق رجعی 2 ہیں، یا طلاق شرعی مرتن بعد مرتن، 1 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ ہے، یکجا نہیں دینا چاہیے، ہے نا، بالتفریق دون الجمع، علیحدہ علیحدہ، اکٹھا نہیں۔ فبعد ذالک، اب 2 طلاق کے بعد یجب علی الزوج، شوہر پر لازم ہے، اما امساک بمعروف، یا تو بھلائی کے ساتھ عورت کو روک لے، اے مراجعۃ بحسن المعاشرہ، حسن معاشرت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس سے رجعت کر لے، ہے نا، اور پھر بہتر زندگی گزارے دونوں،
اور اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے او تسریحم بے احسان اے تخلیص علی الکمال والتمام، نہیں رکھنا چاہتا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ پورے طور پر اس کا راستہ چھوڑ دے. یہ تسریحم بے احسان تک کا معنی انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جب اتنا حکم، ابتدائی حکم اللہ نے یہ دیا طلاق و مرتان فامساکم بمعروف او تسریحم بے احسان، اولاً یہ حکم دیا. اس کے بعد ثم ذکر بعد ذلک مسئلۃ الخلا، اس کے بعد اللہ تعالی نے خلا کے مسئلے کو ذکر فرمایا، خلا کا مسئلہ ذکر کیا. فقال، اور ارشاد الہی ہوا فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کے قائم کیے ہوئے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ان سے نہیں ہوگی اور وہ اس سے تجاوز کریں گے. فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں عورت شوہر کو فدیہ دے. پھر اس کا یہ ترجمہ بتا رہے ہیں اے فإن ظننتم یا ایھا الحکام، اے فیصلہ کرنے والوں، اگر تمہیں گمان ہو کہ میاں بیوی حسن سلوک اور انسانیت کے ساتھ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت المرأۃ بہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے اور اپنے آپ کو خلصتھا من الزوج، اور اپنے آپ کو شوہر سے چھڑا لے. وطلقها الزوج، اور شوہر اسے طلاق دے دے، ہے نا. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحم بے احسان کے بعد اس خلا کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا. یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو آپ ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھیں. کیا سمجھ میں آئے گا؟ فعلما، اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان فعل المرأة فی الخلا هو الافتداء، خلا میں عورت کا کام کیا ہے؟ فدیہ دینا. عورت کا کام کیا ہے؟ فدیہ دینا ہے. وفعل الزوج ہوا ما کان مذکورا سابقا، اور شوہر کا فعل وہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہے. اور اس سے پہلے، خلا سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ طلاق کا ذکر ہے نا. خلا سے پہلے طلاق کا ذکر ہے، تو خلا میں عورت کا فعل تو فدیہ دینا ہے اور شوہر کا فعل طلاق دینا. اس کو انہوں نے بڑا لمبا کر دیا کہ فعل الزوج ہوا ما کان مذکورا سابقا عن الطلاق، ہے نا. اور شوہر کا فعل وہ ہے جو اس کے سابق میں مذکور ہے، یعنی طلاق ہی کا ذکر اس سے پہلے ہے نا. تو طلاق خلا میں شوہر کا فعل ہے طلاق دینا، اور فدیہ دینا یہ عورت کا فعل ہے. للفسخ، شوہر کا فعل فسخ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ خلا میں عورت فدیہ دیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ فسخ نکاح ہے شوہر کی جانب سے. کیا کہیں ایک طرف سے فسخ ہوتا ہے؟ جب نکاح دونوں کا ہے تو دونوں جانب سے فسخ ہوگا، جب تب فسخ کہیں گے. عورت فدیہ دے رہی ہے نا، اس کی جانب سے تو فسخ ہے نہیں. شوہر اکیلا ہو جا رہا ہے، اس لیے اسے فسخ نہیں کہیں گے، بلکہ جب وہ اکیلا ہے تو یہ طلاق ہی ہے نا. جو پہلے اس سے ذکر ہے طلاق کا، ہے نا، شوہر کا کام وہی ہے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لل فسخ، یہاں شوہر کا فعل یہ فسخ نکاح نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفسخ یقوم بالطرفین، کیونکہ فسخ جانبین سے ہوتا ہے. میاں بیوی دونوں کا سے جب ہوگا تو وہ فسخ ہوگا. لا بالزوج وحدہ، صرف شوہر سے یہ نہیں ہوگا. اور یہاں صرف شوہر ہو جا رہا ہے، کیونکہ عورت کا فعل تو طلاق دینا ہے، وہ فدیہ دینا ہے. اور جب عورت کا فعل فدیہ دینا ہے تو اس نے دے دیا، اس کا کام ہو گیا. اب شوہر باقی بچا.
اب اس کے فعل کو اگر آپ فسخ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دونوں کو مشترک کر رہے ہیں، حالانکہ عورت اپنا کام کر چکی ہے، جانبین سے یہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے. اس لیے یہ فسخ نکاح نہیں بلکہ عورت شوہر کا جو فعل ہے وہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے، کیونکہ فسخ یہ جانبین سے پایا جاتا ہے، صرف شوہر سے نہیں. اب اس خلا کے حکم کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر شوہر اسے طلاق دے دے عورت کو تو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور وہ شوہر ثانی اس سے وطیع نہ کر لے اور پھر طلاق وغیرہ یا وفات وغیرہ کے بعد عدت نہ گزر جائے. شوہر اول سے وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے نا. آئے پھر اس کا یہ معنی بیان کریں گے، یعنی فَإِن طَلَّقَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ، یعنی اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ، تو عورت شوہر کے لیے تیسری کے بعد حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. وَوَطِئَهَا، اور وہ دوسرا شوہر اس سے وطیع کرے، وَطَلَّقَهَا، اور اسے طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی. فالشافعی یقول، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فَإِن طَلَّقَهَا ہے آیت کریمہ، یہ آگے فَإِن طَلَّقَهَا سے ہے نا، یہ آیت کریمہ متصل بقولہ تعالی الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان. یہی میں اصل چیز یہی ہے، اسی کو میں تمہید میں بتایا ہوں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا یہ کہاں سے متصل ہے؟ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، یہ وہاں سے متصل ہے. بیچ میں جو خلا کا ذکر ہے یہ جملہ مترجہ ہے نا. طلاق دو نہ، دو طلاق دو ہیں، الطلاق مرتان، پھر بھلائی کے ساتھ رکھنا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد اگر طلاق دی تو بغیر حلالہ کی وہ حلال نہیں ہوگی، ہے نا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. دیکھیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا یہ ارشاد الہی الطلاق مرتان سے متصل ہے، حتی تکون هذه الطلاقۃ ثالثہ، تاکہ یہ جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا سے یہ تیسری طلاق ہو جائے. شریعت میں، عرف شریعت میں طلاقیں کتنی؟ شوہر زیادہ سے زیادہ کتنی طلاق دے سکتا ہے؟ 3، 10، 20 بھی دے سکتا ہے، 4 بھی دے سکتا ہے، دیتا رہے وہ 1500، کوئی فرق نہیں پڑتا، اعتبار 3 کا ہے نا. اصطلاح شرع میں طلاق ہے صرف 3 ہے نا. تو امام شافعی فرماتے ہیں یہ طلاق مرتان سے متصل ہے، 2 ادھر ہو گئی ہے نا، اور فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے یہ تیسری ہو جائے ہے نا، اور بیچ میں جملہ مترجہ ہے خلا کا بیان. اچھا، تاکہ یہ فَإِن طَلَّقَهَا سے جس کی ابتدا ہو رہی ہے یہ تیسری طلاق ہو جائے. وَذِكْرُ الْخُلَىٰ فِيمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان میں خلا کا ذکر جملۃ مترجہ، یہ کیا ہے؟ جملہ مترجہ ہے. لأنه فسخ، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فسخ نکاح ہے. امام شافعی کے نزدیک لا يصح الطلاق بعدہ، اور اس کے بعد طلاق دینا صحیح نہیں ہے. یہ جملہ مترجہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ پہلے سے متعلق ہے نا. خلا کے بعد طلاق دینا نہیں ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا کو اس خلا والی آیت سے متصل مانا جائے. کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی کا. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں ان الفاء خاص، فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا ہے یہ ایک خاص لفظ ہے. لفظ تو سب کو کہیں گے. ان الفاء خاص، فا یہ کیا ہے؟ خاص ہے. وضع لمعنى مخصوص، یہ معنی معلوم کے لیے موضوع ہے. معنی معلوم اس کا کیا ہے؟ وہ هو التعقیب، اس کا معنی تعقیب فوراً بعد ہونا، یعنی فا کا ما بعد اپنے ما قبل سے
بغیر کسی فصل کے متصل ہو. اسی معنی کے لیے فا کی وضع ہوئی ہے اور یہ اس کا معنی معلوم ہے. اچھا، وہ تاکیب اور فا کا معنی جو معنی موضوع لہو ہے وہ تاکیب ہے. وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء. اب آپ غور کریں فَإِن طَلَّقَهَا کو کس کے بعد لایا گیا؟ فا کے ساتھ ہے نا. فَإِن طَلَّقَهَا یہ کس کے بعد ہے؟ خلا کے ذکر کے بعد ہے. اسی کے بعد تو ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وقد عقب هذا الطلاق، اور یہ طلاق جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا میں یہ افتدا کے بعد لائی گئی. فَيَنبَغِي أَن يَقَعَ بَعْدَ الْخُلَىٰ، تو یہی ہوگا کہ خلا کے بعد یہ طلاق پڑے. فَيَنبَغِي تو مناسب ہے نا، بلکہ یہ ہوگا کہ أن يَقَعَ بَعْدَ الْخُلَىٰ کہ خلا کے بعد طلاق پڑے. وہ ہوا ایضاً طلاق، اور خلا بھی طلاق ہو. تو مناسب ہے کہ خلا کے بعد طلاق پڑے اور خلا بھی طلاق ہی ہو. کیوں یہ واجب ہوگا؟ اس لیے کہ اگر آپ خلا کو طلاق نہیں مانتے اور خلا کے بعد طلاق دینا یہ صحیح نہیں ہے، تو فا کا مابعد اپنے ماقبل پر بغیر فصل کے مرتب نہیں ہوگا، بلکہ بیچ میں خلا کا بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد اس فا کا ترتب کہاں ہوگا؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان پہ. تو فا کا جو معنی موضوع لہو ہے اس پر عمل نہیں ہو پائے گا. فا کے معنی موضوع لہو پر جو خاص ہے اس پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ماقبل پر فوراً مرتب ہو، اور فوراً مرتب ہونے کی صورت میں معنی یہی ہوگا کہ خلا طلاق ہے اور خلا کے بعد طلاق دینا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اب ایک اعتراض اور بڑا اعتراض ہو جائے گا، ایک بھاری اعتراض ہے بظاہر اس پر پڑے گا کہ تب تو طلاق 4 ہو گئی ہے نا. الطلاق مرتان 2 وہاں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 3، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ 4. اور طلاقیں ہیں کتنی؟ 3. میں ابھی اسی لیے اس پر زور دے رہا تھا ہے نا. یہ تو 4 ہو گئی. پھر آپ خلا کو کیسے طلاق مان سکتے ہیں جبکہ یہ مانتے ہیں کہ طلاقیں 3 ہے نا. کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. دیکھیں کیا ہے اس میں غایت ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا انہ یلزم ان تکون الطلاقات 4 کہ طلاقیں 4 ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا. 4 کیسے ہوں گی؟ اس نتان فی قولہ تعالی 2 تو الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان میں، اور تیسری خلا، اور چوتھی یہ ہے نا. یہ لازم آئے گا. ولکن لا باس بہ، کوئی بات نہیں ہے نا. ان کے کوئی بات نہ کہہ دینے سے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ مان لیں گے جب تک وضاحت نہیں کریں گے ہے نا. تو انہوں نے تو کہہ دیا ولکنہ لا باس بہ، کوئی بات نہیں ہے، ہو رہی ہے ہونے دیجیے ہے نا. پھر وضاحت کر رہے ہیں فإن الخلا لیس طلاقا مستقلا علی حدۃ. خلا مستقل طور پر الگ سے طلاق نہیں ہے. اب کیا ہے؟ الطلاق مرتان میں شامل ہے نا. یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے نا. ایک بالعوض ہے اور ایک بلا عوض ہے. ایک بالعوض ہے اور ایک بلا عوض ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو کہ یہ میرا موبائل ہے نا. آپ چاہیں تو اسے 10 روپیہ دے کر کے لے لیں اور اگر چاہیں تو فری میں لے لیں ہے نا. لیکن اگر آپ فری میں لیں گے تو میں پھر واپس لے لوں گا، اور اگر پیسہ دے کے لیں گے تو آپ اس میرے موبائل کو مالک ہو جائیں گے.
دو صورتیں کیا نا. موبائل لینے کی دو ہے نا، موبائل لینے کی دو حالتیں دو ہیں، یا تو عوض دے کے آپ لیں یا بغیر عوض کے. موبائل دو ہو گیا، دو ہو گیا، دو ہے نا، حالتیں دو ہیں، ایک عوض کے ساتھ لینا اور ایک بغیر عوض کے. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو ہے نا، دو مرتبہ. وہ بالعوض بھی ہو سکتی ہے طلاق اور بلا عوض بھی، اور اس کی بنیاد پر یہ ہو جائے کہ یہ 3 ہو گئی، تعداد بڑھ جائے، یہ نہیں ہوگا ہے نا. بالعوض دیا ہے نا، ایک دیا ایک طلاق بائن، دو دیا دو طلاق بائن ہے نا. اور اگر بلا عوض دیا ایک دیا تو ایک طلاق رجعی، دو دیا تو دو طلاق رجعی ہے نا. تو یہ خلا جو ہے یہ الطلاق مرتان میں شامل ہے، یہ الگ سے نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک بلا عوض ہے اور ایک بالعوض ہے نا. تو یہ دو ہی رہی، اور جب یہ دو ہی ہے تو فَإِن طَلَّقَهَا کے بعد جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ تیسری ہوگی، چوتھی نہیں ہوگی. یہ بہت واضح سی بات ہے، اس لیے انہوں نے وہاں کہا تھا کہ ہو رہی ہے ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہے نا. اب ہو گیا کہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا وَلَكِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنَّ الْخُلَا لَيْسَ طَلَاقًا مُسْتَقِلًا عَلَىٰ عَهْدَةٍ، کیونکہ خلا مستقل طور پر علیحدہ طور پر یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ انہی دو طلاقوں میں مندرج ہے، الطلاق مرتان میں. فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہا گیا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، خواہ دونوں رجعی ہوں یعنی بلا عوض. فَحِينَئِذٍ یجب امساکم بمعروف او تسریح باحسان، تو اب ایسی صورت میں یا تو وہ بھلائی کے ساتھ روک لے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دے. او کانتا فی ضمن الخلا، یا وہ دونوں خلا کے ضمن میں یعنی با عوض ہوں. فحینئذ، اور اس صورت میں عورت بائنہ ہو جائے گی ہے نا. تو طلاقیں دو ہی رہی، ایک بالعوض اور ایک بلا عوض. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس کے بعد فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس کے بعد اگر شوہر اسے طلاق دے دے گا. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی بعد المرتين المذکورتین، ان دونوں مذکورہ مرتبوں کے بعد ہے نا، یعنی دو طلاق رجعی کے بعد ہے نا، یا دو خلا کے بعد. فیما قبل، اس سے پہلے جو صورتیں ہیں، ان مذکورہ دونوں مرتبوں کے بعد اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی فلا تحل لہ، تو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے. تو یہاں طلاقیں 4 نہیں ہو رہی ہیں بلکہ 3 ہی ہیں، اور طلاق 3 ہوتے ہوئے بھی فا پر بھی عمل ہو جا رہا ہے کہ یہ فا کا مابعد اپنے ماقبل پر بغیر فصل کے مرتب ہو جا رہا ہے. خلا کو بھی طلاق مانا جا رہا ہے، کوئی پریشانی کہیں سے نہیں آ رہی ہے. اب اس پر کچھ مزید اعتراضات و جوابات ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ کل بات یہیں پر روک رہے ہیں. السلام علیکم.